بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ یہ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو ابھی جو یہ ہے تو ذاتی بات، لیکن اس کا تعلق پاکستان کے سسٹم سے ہے، پاکستان کے نظام سے ہے۔ پاکستان میں جو صحافت ہے، آزادی صحافت جو ہے وہ جس طرح سے خطرے میں ہے، اس کا ایک تو اندازہ آپ کو لگ جائے گا اس بات سے کہ دیکھیں عمران ریاض کو پھر اٹھا لیا گیا، رات کو اس کو اٹھایا گیا اور اب اس پر جو اس کے والد کے خلاف بھی پرچہ درج کیا گیا، ہتھ کڑیاں لگا کے پیش کیا گیا اس کو آج عدالت میں۔ مجھے نہیں پتا کس کی ایگو کو وہ سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ الزام یہ لگایا کہ یہاں پر چکوال کے نزدیک ان کا جو ایک فارم ہاؤس ہے، وہاں پر ساتھ میں ایک جھیل ہے اور انہوں نے لیجیٹیمیٹ طریقے سے وہاں پر جو فشنگ ہے اور دوسری چیزیں ہیں اس کے انہوں نے ٹھیکہ پورے سال 2 سال 3 سال کا وہ ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ میں خود اس جگہ پہ وزٹ کر چکا ہوں، میں صدیق جان، اسد اللہ خان، ہم لوگ وہاں پہ رہ چکے ہیں اور جب یہ عمران ریاض صاحب چھوٹ کے آئے تھے بہت اچھا اس کو مینج کیا ہوا ہے۔ وہاں پر انہوں نے جانور بھی پالے ہوئے ہیں اور پلانٹیشن اتنی زیادہ کی ہے، اس کو پورا وہ جو تاریخی روٹ ہے شیر شاہ سوری کا، اس کے اوپر ہے اور بالکل اس کو انہوں نے بڑا خوبصورت طریقے سے اس کو بنایا، بلکہ ایک اوپر ارطغرل کی طرح کا کمرہ بھی ہے جیسے پرانے ٹرکش کمرے، تو ایک ریزورٹ بنایا ہوا ہے اپنا، جہاں پر وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، ان کے بھائی، ان کے پیرنٹس، ان کے بچے، ہماری بھابھی جو ہیں، بہت ہی لونگ فیملی۔ تو ان پر یہ پرچہ کر کے الزام لگا دیا کیونکہ انہوں نے شاید پشپا کہہ دیا مریم نواز صاحبہ کو، ایک انڈین وہ ہیں وہ واٹ ایور، تو وہ مریم نواز ابھی وزیر اعلیٰ بنی نہیں، لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے جناب انہوں نے، یعنی جو ایک قلم کار ہے، جو ایک جرنلسٹ ہے، لیجیٹیمیٹ جرنلسٹ ہے، اس کو رات کی تاریکی میں اٹھایا، کپڑے ڈالے اور علاقے میں خوف و ہراس، لوگوں کو، ان کے فیملی کو ڈرایا، بچے کیا دیکھ رہے ہوں گے، ان کو جناب لے گیا، ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں۔ لیکن آج عدالت نے بڑا اچھا کیا، بڑی مہربانی فرمائی کہ انہوں نے وہاں پر ان کو وہ جسمانی ریمانڈ مانگ رہے تھے وہ نہیں دیا اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر اب وہ جیل بھیج دیا گیا۔ اب اگلے 2-4 دنوں میں انشاءاللہ ان کی ضمانت بھی ہو جائے گی، لیکن کیونکہ آج شاید افسر شاہی جو ہے انہوں نے سلامی دینی تھی تو انہوں نے عمران ریاض کو ہتھ کڑیاں لگا کے پیش کر کے تو شاید اپنی کی کو سیٹسفائی کی، اور وہاں پر ایک بڑا جذباتی فکرہ انہوں نے بولا کہ آپ مجھے جہاں مرضی بھیج دو، جو میرے ساتھ کرنا ہے کر لو، یہ میرا بوڑھا باپ ہے اور مجھے پتہ ہے ایماندار آدمی ہے، اس کو اس بڑھاپے میں خراب نہ کرو، خدا کے لیے اس کو اس پرچے سے نکالو، مجھے مارو، جو کرنا ہے میں حاضر خدمت ہوں۔ آزادی صحافت۔ اچھا، اسد علی طور صاحب، ان کے بارے میں ہے کہ جی وہ بھی ابھی ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر میں ہے، پتہ نہیں کئی گھنٹے گزر گئے ہیں اور ان کے جو وکلاء ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ طور صاحب کو شاید وہ بٹھا لیں گے۔ تو کیوں طور کو بٹھا لیں گے؟ کیا کہا ہے طور نے؟ طور چیف جسٹس صاحب کو یاد دلاتا ہے کہ آپ جب نہیں بنے تھے چیف جسٹس صاحب تو آپ یہ کرتے تھے، اب آپ یہ کر رہے ہیں۔ وہ کیونکہ ایک ان سائڈ سرکلز کا آدمی ہے جو چیف جسٹس کے ارد گرد سرکل ہے، اس کی بات کرتا ہے، سیاسی معاملات پر جو اس وقت منافقتیں کی جا رہی ہیں اس پر بات کرتا ہے، وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی بات کرتا ہے۔ میں اوائڈ کرتا ہوں، میں نہیں کرتا، ایک تو میرا وہ نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے، دوسرا یہ جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں میں اس پر بات نہیں کرتا، میرا ایک اپنا موقف ہے اس کے حوالے سے، پولیٹکس پہ میں کھل کر بات کرتا ہوں۔ لیکن طور صاحب، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ان کے اوپر وہ انہوں نے کس طریقے سے اور کیا کریں گے اور کیا ہے، لیکن اب پہلے بھی ایک دفعہ ان پر اسی طرح حملہ ہوا تھا۔ ایک ایسا ایک افسوسناک ہے یہ واقعہ کہ ان کو وہاں پر بٹھا کے، اور اگر رات کو چھوڑیں گے یا بھی کیا کر رہے ہیں یا پکڑ لیں گے یا کیا ہوگا، تو یہ آزادی صحافت کا حال ہے۔ آج جو میرے ساتھ ہوا، جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ذاتی 6 گھنٹے 5 گھنٹے ہم وہاں پر اڈیالہ جیل کے باہر میں کھڑا، اور بھی صحافی تھے، ثاقب بشیر صاحب تھے، اسد ملک صاحب تھے، حسین چودھری تھا، حمزہ تھا، بہت سارے دوستوں کے میں نام نہیں جانتا، یعنی اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے، کوئی 10-12 جرنلسٹ تھے، ایکسپریس کے تھے، پبلک کے تھے، سب لوگ تھے بہت، اور ایک ایک کر کے تمام صحافیوں کو بھیج دیا گیا اندر، ہمیں روک لیا گیا۔ زاہد فاروق ملک صاحب بھی تھے، آخر میں وہ بھی گئے، بالکل اینڈ پہ گئے، اور سماعت جیسے وہ اندر گئے ختم ہوئی تو وہ واپس آئے، ہمیں نہیں بھیجا گیا۔ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ یہاں پر یہ حکومت جو ہے یہ لا لیسنس پہ بلیو کرتی ہے، اور جو افسران ہیں اب یہ عدالت سے بالکل نہیں ڈرتے اور یہ اب حکمرانوں کو خوش کرنے کی بات کرتے ہیں۔ خدا کرے کہ جسٹس بابر ستار، یہ جو ڈی سی اسلام آباد ہے، اس کو وہ سزا دے سکیں، امپلیمنٹ کروا سکیں، تاکہ ان آفیسرز کو پتہ چلے کہ عدالتی حکم کی اہمیت کیا ہے۔ وڑائچ صاحب ہیں جیل کے سپرڈنٹ،
اور عثمان صاحب ایک پولیس انسپیکٹر ہیں جو باہر کھڑے ہیں گیٹ پہ. اب ان کی آپس میں کنائمنس ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیف جسٹس صاحب کا، میں نے درخواست دی تھی کہ کیونکہ اندر نہیں جانے دیتے یہ کہہ کر کے کسی ادارے کا لیٹر دیں، آپ تو یوٹیوبر ہیں. تو میں ایک یوٹیوبر بھی ہوں، سوشل میڈیا پر میں ایک جرنلسٹ ہوں، پچھلے 30 سال سے پاکستان کے ہر ادارے میں کام کیا ہے، اور تقریباً اگر ملاؤں سوشل میڈیا پر مور دین 4 ملین جو ہے وہ فالوئنگ ہے ہماری، اور لوگ دیکھتے بھی ہیں اور ہم ان کو ایک انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ میرا ایک حق ہے، اوپن ٹرائل ہے، تو اوپن ٹرائل میں آپ کسی کو نہیں روک سکتے. چیف جسٹس صاحب واز ویری کائنڈ، عامر فاروق صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا حق ہے. انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو آرڈر دیا کہ جو عمران خان صاحب کے مقدمے ہیں، جو ٹرائل ہو رہے ہیں جیل میں، اوپن جو ٹرائل ہے، I shall be allowed to participate that, whether to see that. میں نے وہ آرڈر سرٹیفائڈ کاپی، فوٹو کاپی عدالت وہاں پر جیل میں جمع کرایا ہوا ہے، اور آج میں نے انہیں، میرے پاس بھی تھی کاپیاں، آج میں نے بار بار ان سے کہا کہ یہ میرا حق ہے، میں ہائی کورٹ کا آرڈر ہے. انہوں نے کہا جی کہ مجھے دیکھیں، ہنسے اور منہ پرلے پاسے کر لیں. میں نے ان سے کہا اچھا یار، آپ عثمان صاحب آپ اتنی مہربانی کر دیں کہ مجھے جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب کے پاس لے جائیں، میں انہیں یہ دکھانا چاہتا ہوں وہ ذمہ دار ہیں. انہوں نے کہا جی انہوں نے پتہ ہے تسی باہر کھڑے ہو. تو میں نے کہا ذرا ایک دفعہ یہ میسج دے دیں. انہوں نے کہا جی کیوں دیں میسج، وہ ان کو پتہ ہے بس آپ کھڑے ہیں، بلانا ہو تو بلا لیں گے، جائیں آپ پیچھے ہٹیں ادھر سے. اور بڑا مطلب ایک میں نے وہ دیکھا کر و فر، لیکن ظاہر ہے میں تو، ہم تو عوام ہیں، تو میں ان کی باتیں دیکھتا رہا، سنتا رہا. مجھے 2-3 دفعہ جو اور دوسرے اہلکار تھے انہوں نے کہا سر چلے جائیں، یہ آپ کو نہیں جانے دیں گے. تو میں نے کہا اٹ از ناٹ اباؤٹ می، یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، تو یہ کیسے اس کو آپ یہ کر سکتے ہیں. تو جو دوست اندر جا رہے تھے، اسد ملک صاحب بھی چلے گئے، ثاقب بشیر بھی چلے گئے، اور بھی دوسرے لوگ چلے گئے، زاہد فاروق ملک بھی. تو میں نے کہا ان سے کہ یار سپرنٹینڈنٹ صاحب سے یہ اتنا ضرور کہہ دیں کہ میں ہائی کورٹ کا حکم لے کے، ایک بندہ کھڑا ہے باہر، صحافی ہے، مطلب کم از کم ہمیں اور تو کوئی کچھ کہے نہ کہے، یہ تو مان ہی لیں گے کہ ہم صحافی ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ صاحب سے کہا، بات ہوئی تو انہوں نے کہا یار وہ بس ایسے ہی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، وہ بس ٹھیک ہے چل رہا ہے، اچھا دیکھتے ہیں ابھی کرتے ہیں. تو میں انشاءاللہ میں ہائی کورٹ میں درخواست دے رہا ہوں. بالکل اپنے وکیل صاحب سے میں نے بات کی ہے کہ یہ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے، ریٹ آف دا کورٹ ہے یہ، اٹس ناٹ اباؤٹ سمی ابراہیم. میں تو ایک غریب فقیر آدمی ہوں، ہو سکتا ہے ہم وہ اہل صفا مردود حرم، کوئی ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے، لیکن عدالتیں، ادارے، ان کی ریٹ جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو انصاف گارنٹی کرتی ہے. اینڈ دیٹ شوڈ ہیو بین دا کیس. عامر فاروق صاحب، مجھے یقین ہے کہ اس بات کو وہ یہ نہیں دیکھیں گے. مجھے پتہ ہے اگر آنے والے وقتوں میں ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. مطلب ہم اللہ پہ بلیو کرتے ہیں، وہی سب سے بڑی طاقت ہے. انسانوں سے کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ سے ڈر ہے بس. اور ہماری کوئی ایسی حیثیت بھی نہیں ہے کہ کسی کو ہم تھریٹن کر سکیں، خدا نہ خواستہ. لیکن استدعا کروں گا آپ کے سامنے، یہ مقدمہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، کس طرح جو سرکاری جو ادارے ہیں، مطلب ریٹ جو ہے، یہ سرکاری افسران کس طرح سے یہ مینپولیٹ کرتے ہیں خوشامد کے لیے، اپنے آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے. مجھے کہتے ہیں کوئی بندہ کو جی وڑائی صاحب بہت اچھے آدمی. میں نے کہا میں نے دیکھ لیا ان کی اچھائی، اور جتنا وہ قانون کے پابند ہیں وہ بھی میں نے دیکھ لیا. کتنا لا ابائڈنگ بائی ہیں، اداروں کا، عدالتوں کا کیا احترام ہے. تو یہ آج ہوا، اور یہ عامر فاروق صاحب کی درخواست میں ان کی عدالت میں پیش بھی کروں گا اپنے وکیل کے ذریعے. اور دس از وٹ، یہ ہے عدالتوں کی ریٹ، یہ ہے بیوروکریسی. اور اب تو مریم نواز آ گئی ہیں تو سلامیاں ملنی شروع ہو گئی ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان.